فأوحى الله إليه أن نملة قرصت کا رواہ البخاری فی کتاب الجہاد۔ آج کے اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا وہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس چھوٹی سی حدیث میں ایک پیغمبر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کون سے نبی تھے اس سلسلے میں کہیں بھی صراحت کے ساتھ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں، بس مطلقاً کہا گیا ہے کہ ایک نبی تھے۔ وہ کون سے نبی تھے ان کا نام فکس نہیں کیا گیا، نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ہے اور نہ نبی کی کسی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ ہاں مفسرین الگ الگ بولتے ہیں، کوئی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام تھے، کوئی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تھے، کوئی کہتے ہیں کوئی اور نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ نبی کون تھے۔ لیکن بہرحال ایک نبی تھے، ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا واقعہ؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک نبی راستے میں جا رہے تھے، کہیں راستے میں جاتے جاتے ایک درخت کے سایہ تلے آرام کرنے لگے۔ گرمی کا سیزن تھا، سخت دھوپ کا زمانہ تھا، تو درخت کے سایہ تلے ایک ٹھنڈک اور راحت حاصل کرنے کی نیت سے آرام کرنے لگے۔ ایک نبی ایک پیغمبر جب آرام کرنے لگے تو اتنے میں کیا ہوا، ان نبی کو چیونٹی نے کاٹ لیا۔ اب جیسی چیونٹی نے کاٹ لیا تو نبی سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے وہ جاگ گئے، ہوشیار ہو گئے، بیدار ہو گئے، تو فوراً ان کو غصہ آیا۔ ایک معمولی سی چیونٹی کے کاٹنے پر ان کو غصہ آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لگتا ہے موسیٰ السلام تھے، اس لیے کہ موسیٰ السلام بڑے چلانے ہیں، ہاں وہ بات بات میں غصہ کر دیتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک بات بولنا مثال، اب کون نبی تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تب چیونٹی نے کاٹ لیا، ان کو غصہ آیا، یہاں تک کہ حکم دیا گیا جو اپنے ساتھ میں ساتھی تھے ان کو ساتھی سے کہا آگ روشن کرو، اس آگ کے اندر سارے چیونٹی کو جلا دو۔ چنانچہ چیونٹی کی جتنی جماعت تھی اس ساری چیونٹی کو آگ سے جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں آیا، تو اللہ ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اس نبی کی طرف وحی بھیجی، پیغام بھیجا، اللہ کا حکم آیا۔ ہاں نبی تھے نا، تو نبی پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے نا، تو اللہ نے فوراً گرفت کی، پکڑ کی، اور اس پیغمبر سے کہا کہ تم نے چیونٹی کو کیوں جلایا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے اے اللہ، چیونٹی نے ہم کو نقصان پہنچایا، ہم کو کاٹ لیا، ہم کو صبر نہیں بڑھانی کا، اس لیے ہم چیونٹی کو جلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ سنو، ایک چیونٹی نے یا دو چیونٹی نے تجھے کاٹا ہے تو تم کو سزا دینی چاہیے تھے ایک یا دو چیونٹی کو نا۔ جس چیونٹی نے تجھے کاٹا ہے اس کو سزا دینا چاہیے۔ پوری چیونٹی کی بستی کو جلا دیا، پوری چیونٹی کے دل کو جلا دیا، پوری چیونٹی کی جماعت کو جلا دیا، یہ کام تم نے اچھا نہیں کیا۔ کیا تجھے نہیں پتا یہ چیونٹی بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ اور سچ ہے، صحیح معنوں میں قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کئی آیت کو بیان کیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ دنیا میں اس کائنات میں جتنے مخلوق ہیں، چاہے وہ حجر ہو یا شجر ہو، درخت ہو، پیڑ پودا ہو، انسان ہو یا جنات ہو یا چرند ہو یا پرند ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتی ہے، لیکن وہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں وہ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے وہ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہاں لیکن سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو قرآن نے کہا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر تم نے سارے چیونٹی کو جلا دیا، یہ بہت غلطی کیا ہے۔ یہ چیونٹی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم کو رحم کرنا چاہیے نا، چلو، اور تم کو سزا بھی دینا چاہیے تھا، تو جس نے کاٹا اس کو سزا دیتے،
اس واقعے سے کئی باتیں معلوم ہوئی، فائدے کی بات، اب تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی غلطی کرے تو سزا انہیں کو دینا چاہیے، ہر کسی کو نہیں۔ مجرم کوئی اور ہو اور سزا کسی اور کو دے، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ قانون الہی کے خلاف ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہے نہیں معلوم؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پیغمبر سے کہ تم سب کو سزا کیوں دیے؟ باقی اور چونٹی تو بے قصور تھا نا، اب بل سے آئی کوئی چونٹی نکلی ہوگی، ایک دو چونٹی کاٹ ڈالے ہوئے، اس کو مار دینا چاہیے، لیکن نہیں۔ تو بہرحال تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ناحق کسی کو سزا نہیں دینا چاہیے۔ ہاں جس نے ظلم کیا ہے، جس نے جرم کیا ہے، آپ انہیں کو سزا دے سکتے ہیں اگر وہ سزا کے لائق ہے تو۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے جو چونٹی ہے نا، وہ چونٹی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لہذا کسی کو بغیر وجہ نہیں ستانا چاہیے۔ ایک ناحق چونٹی کو اسلام میں مارنا منع ہے، تو بھلا کیسے اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ کسی انسان کو ناحق مار دو؟ یہ دشمنان اسلام یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھلاتا ہے، ناحق جو ہے ناحق خون انسانوں کا بہا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے، اور بم وسفوٹ کر کے نہ جانے کتنے انسانوں کو مار دیتا ہے۔ یہ ایسے مسلمان ہیں؟ اسلام کیا دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ الزام کرتا نہیں کرتا؟ الزام دیتا ہے۔ الزام دینے والوں کو نہیں معلوم، ان کو شاید پتہ نہیں ہے، بس حقیقت میں پتہ نہیں ہے، یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، جاہل۔ ان خالی اسلام کو بدنام کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، بس اس کا کام ہی وہی ہے۔ اگر اسلام کو گہرائی سے مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا ایک معمولی سی چونٹی، بتاؤ کتنی چھوٹی چونٹی ہے، ان کو ناحق مارنا اسلام میں منع ہے، انسان کو کیسے قتل کرنا جائز ہو جائے گا؟ ناحق خون بہانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ غلط بات ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھو اگر کوئی غلطی کرے نا، کوئی بھی انسان اگر غلطی کرے تو ان کا نام لے کر مجمع کے اندر اور لوگوں کے سامنے چرچا نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ اس حدیث کے گہرائی میں کبھی غور کیا؟ دیکھو اللہ اگر چاہتا تو نام ظاہر کر سکتا تھا، دیکھو کہ فلاں نام کے نبی نے چونٹی کو مارا، جلا دیا، لیکن نام نہیں بتایا، چھپا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، عیب کو چھپانا چاہیے۔ ہاں غلطی ہوئی، آپ اکیلے اس کو سمجھا دے، اس کی اصلاح کر دے، کوئی بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتا ہے ہر انسان سے۔ یہاں پیغمبر سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے عیب کو ظاہر کیا؟ لوگوں کے سامنے نہیں کیا۔ یہ مسئلہ مان۔ اسی طریقے سے اس حدیث پاک سے بھی مسئلہ مان ہوا کہ اللہ تعالیٰ غلطی پر، جرم پر ایک نبی کو نہیں چھوڑتا ہے، تو ہم لوگ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھو اللہ نے نبی کو بھی ٹوکا معمولی سی غلطی پر، لہذا ہم لوگوں کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ نے جن جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اسی پہ کرے، عمل کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکن جانا چاہیے، ورنہ اللہ کیا پکڑ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔